بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں ایسے عبادتگار شخص کے بارے میں جانیں گے جو اپنے زمانے کا بہت بڑا عبادتگار اور عالم تھا۔ اس کی زبان میں ایسی تاثیر تھی، وہ جو بھی اللہ سے دعا کرتا وہ پوری ہو جاتی۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس کی خود ہی کی بیوی کتی بن گئی۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس سے علم سیکھنے والے شخصوں کی بہت تعداد تھی۔ ان کے پاس بہت سارے شخص علم سیکھنے آتے تھے، اس سے علم سیکھنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کی کلاس میں قلم کی سیاہیوں کی تعداد 12,000 سے جائز تھی۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دور کا کتنا بڑا عالم ہوگا۔ جب قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات پائی، اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ گہرے پانی میں دفن ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ لشکروں کے ساتھ قوم جباری جہاد کے لیے نکلے، اس شخص کی قوم یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھر سب لوگ اس شخص کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر انتہائی بہت طاقتور ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں اور ہمیں ہماری زمینوں سے نکال دیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کریں کہ وہ سکت کھا کر واپس چلے جائیں اور پھر کبھی یہاں پر واپس نہ آئیں، کیونکہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے آپ ان کے لیے ضرور بددعا کیجئے۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتبے سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے اپنی قوم سے صاف انکار کر دیا، وہ کسی قیمت پہ ان کے لیے بددعا نہیں کرے گا۔ لیکن اس کی قوم نے اس سے بہت منتیں کی، لیکن وہ شخص نہ مانا۔ آخر کار اس کی قوم نے ایک دوسرا طریقہ سوچا۔ اس شخص کی ایک انتہائی خوبصورت، کم عمر اور جوان بیوی تھی، جس سے وہ شخص بہت محبت کرتا تھا اور اس کی کسی بات کا بھی انکار نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس کی قوم اس شخص کی بیوی کے پاس بہت سارا مال لے کے پہنچی اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بددعا کرنے پر رضامند کر دیا۔ لہٰذا اس شخص کی بیوی نے بھی بنی اسرائیل پر بددعا کرنے کے لیے کہا۔ شروعات میں تو اس شخص نے بالکل صاف منع کر دیا، لیکن اس کی بیوی نے بھی ہار نہ مانی اور اسے اپنی اداؤں، اپنے حسن کے جال میں ایسا پھنسایا، اس کا انکار دن پر دن نرم ہوتا چلا گیا۔ آخر کار اس شخص کی بیوی نے اس سے الگ ہونے کی دھمکی دی۔ وہ شخص اپنی خوبصورت بیوی سے جدائی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہ شخص اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بددعا دینے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ شخص اپنی گدی پر سوار ہو کر بددعا دینے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں اس شخص کی گدی بار بار رک جاتی اور مڑ کر بھاگنا چاہتی، لیکن وہ شخص اسے مار مار کر آگے دھکیلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے گدی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس نے کہا، افسوس ہے تیرے پر کہ تو کدھر جا رہا ہے، دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں، میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اے شخص، تیرا برا ہو، تو اللہ کے نبی اور مومنین پر بددعا کرے گا۔ گدی کے منہ سے یہ بات سن کر بھی وہ شخص واپس نہ ہوا، یہاں تک کہ ایک پہاڑ پر چڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لشکر دیکھ کر اور بددعا کرنے لگا۔ لیکن ہونا تو وہی تھا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ چنانچہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرتا تھا، تو اس کی خود کی زبان پر اپنی قوم کے لیے بددعا جاری ہو جاتی تھی۔ اس کے باوجود وہ شخص کوشش کرتا رہا، اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا اور اس شخص کی زبان لٹک کر اس کے سینے سے جا لگی۔ اس وقت اس شخص نے اپنی قوم سے رو کر کہا، افسوس، میری دنیا اور میری آخرت دونوں برباد ہو گئی کہ میرا ایمان جاتا رہا اور میں اللہ کے قہر میں گرفتار ہو گیا، اور اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔
उस अजाब के बाद भी उस शख्स ने अपनी कौम को एक तरकीब बताई। हजारों नौजवान लड़कियों को बेहतरीन पोशाक पहनाकर बनी इसराइल की कौम में भेजो, ताकि वो उनके मर्दों को अपने साथ जिना पर माइल कर सके और उनसे घिनौना काम करवा सके। अगर उनके किसी एक मर्द ने भी जिना कर लिया तो उनकी हार हो जाएगी। चुनाचे उसकी कौम ने उस शख्स के मुताबिक बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां बनी इसराइल की तरफ भेज दी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस फितने से आगाह किया और उस हराम कारी से बाज रहने का भी कहा। उसके बावजूद भी बनी इसराइल का एक रईस शख्स उनमें से किसी एक लड़की से जिना कर बैठा। उस गुनाह की नहूसत से ताउन की वबा फैल गई कि बनी इसराइल में, जिसके सबब हजारों लोग देखते ही देखते मौत के घाट उतर गए और ये तमाम लश्कर बिखर कर रह गया। इस वाक़ये के बाद उस शख्स की 300 साल की इबादत के बदले अल्लाह ने उसे 3 हाजात के लिए दुआ की इजाज़त दे दी। एक बार फिर उस शख्स की बीवी ने उसे मजबूर किया कि पहली दुआ उसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए करे कि उसके जैसी खूबसूरत औरत पूरे बनी इसराइल में ना हो। फिर उस शख्स ने अपनी बीवी की एक ख्वाहिश भी पूरी कर दी। दुआ पूरी होने के बाद उस शख्स की बीवी उसे पास भी न लगाती और दूसरे जबान लड़कों के साथ सियाकारी में मशगूल रहती। एक मर्तबा उस शख्स ने अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ गुनाह में मुब्तला देखा कि उसने अपनी बीवी को बद्दुआ दी कि तू कुतिया बन जाए। लिहाजा उसकी बीवी की शक्ल कुत्ते के मानिंद हो गई। सब लोग उस शख्स की औलाद को कुतिया की औलाद कहकर पुकारते। लिहाजा उस शख्स की औलाद ने अपने बाप से कहा कि माँ को असल हालत में ला दें। चुनाचे फिर उसने दुआ की और फिर उसकी हालत ठीक हो गई और वो शख्स अफसोस से हाथ मलता रह गया। उस शख्स के बारे में कुरान पाक में ये इरशाद हुआ है, और उन्हें उस शख्स का हाल सुना दे जिसे हमने अपनी आयतें दे दी, फिर वो उनसे निकल गया, फिर उसके पीछे शैतान लगा। अगर हम चाहते इन आयतों की बरकत से उसका रुतबा बुलंद करते, लेकिन वो दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपने ख्वाहिश के ताबे हो गया। उसका तो ऐसा हाल है जैसे कुत्ता, उस पर सख्ती करे तो भी हाके, अगर छोड़ दे तो भी हाके। ये उन लोगों की मिसाल है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। हमें इस वाक़ये से ये हासिल होता है कि इल्म के ज़ोर पर या अमल के तौर पर कोई चीज़ हासिल नहीं होती, बल्कि इल्म के साथ साथ आजिज़ी और इंतिसारी खुदा की रहमत भी बहुत ज़रूरी होती है। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब अता फरमाए और हमें कब्र के अजाब से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।